السلام نے فرمایا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ اور توحید کو اختیار کر لو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، ورنہ اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو نبی علیہ السلام کو ابو لہب نے پتھر بھی مارا، برا بلا بھی کہا، اور ساتھ میں یہ جملہ بھی کہا کہ ہم فارغ لوگ نہیں ہیں، ہم تو کام کاج والے لوگ ہیں۔ آج بھی یہی تانا چلتا ہے، ایسے ویلے لوگوں کا کام ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کہنے والا ابو لہب تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ نے ہمارا وقت برباد کر دیا، ہم کام کاج والے لوگ ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ گھر جا کر نبی علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی، اور ایک داماد نے تو نبی علیہ السلام کے چہرے پر علیاذ باللہ تھوکا بھی تھا۔ یوں نبی علیہ السلام کو کہ بیٹیوں کو طلاق دلوانا، آپ کے چہرہ انور پر تھوکنا کس وجہ سے تھا، کیوں تھا؟ صرف اس لیے کہ لوگوں اللہ کے دین کو قبول کر لو، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی اور توحید کو اختیار کر لو۔ نبی علیہ السلام کی زبان سے بے اختیار کلمات نکلے، اللہ اپنے جانوروں میں سے کسی جانور کو، کسی درندے کو اس کے اوپر مسلط کر، درندہ اس پر مسلط ہوا، اس کو چیڑا پھاڑا، ٹکڑے ٹکڑے کیے اور پھینک گئے۔ اسی بدبخت ابو لہب کی بیوی ام جمیل جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتی تھی، جس سے اپنے گھر میں ایندھن جلاتے، اور لکڑیاں کاٹنے کے ساتھ اس کا ایک اہم کام یہ بھی تھا کہ یہ جنگل سے کانٹے کاٹ کر لایا کرتی تھی اور نبی علیہ السلام کے راستے میں بچھایا کرتی تھی، تاکہ نبی علیہ السلام جب وہاں سے گزریں گے تو ریشم سے زیادہ نرم و نازک پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ اس عورت کا انجام بھی بڑا برا ہوا کہ ایک دن لکڑیاں کاٹنے کے لیے جب گئی، کاٹی باندھ کر سر پہ رکھی، لے کر آ رہی تھی کہ اسی گٹھے کی ایک رسی لٹک کر اس کے گلے میں پھنس گئی، گٹھا سر سے نیچے گرا اور اسی کے ساتھ اس کو پھانسی ہو گئی اور وہ مر گئی۔ عرب کے اندر مشہور بازار اور منڈیاں لگا کرتے، ذی الوجاز، یعینہ اور وقاص۔ دور دراز سے لوگ آتے، وہاں پہ خرید و فروخت کرتے، عرب کے ہاں جو کھیل اور تماشے ہوتے ان کو دیکھتے۔ نبی علیہ السلام بھی ان بازاروں میں جاتے، ان کے جانے کا مقصد الگ تھا، نبی علیہ السلام کے جانے کا مقصد الگ تھا۔ نبی علیہ السلام اس لیے تشریف لے جاتے کہ کثیر تعداد میں دور دراز سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، میں یہاں پر جاؤں گا، اللہ کے دین کی دعوت دوں گا، توحید کا اعلان کروں گا۔ مفسر کبیر روح المعانی لکھتے ہیں کہ تاریخ سے روایت کرتے ہوئے کہ ذی الوجاز کی منڈیوں میں، ذی الوجاز کے بازاروں میں جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو اس منڈی کے اندر آتا ہے، آ کر اعلان کرتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔
کرنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ماتحت چلنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لوگوں اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے. لوگوں اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے. لوگوں اللہ کے علاوہ مسجود کوئی نہیں ہے. لوگوں اللہ کے علاوہ خالق کوئی نہیں ہے. لوگوں اللہ کے علاوہ مالک کوئی نہیں ہے. لوگوں اللہ کے علاوہ رازق کوئی نہیں ہے. اس بات کا یقین کر دو. غیر اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دو. غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے باز آ جاؤ. غیر اللہ سے مانگنا چھوڑ دو. تمہاری کشتیاں پار کرنے والا، تمہیں تمہارے بیڑے پار لگانے والا، تمہاری مرادیں پوری کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا صرف یہ کرنا ہے. یہ جو عرب کے جاہلوں نے تمہیں ان کے پیچھے لگا رکھا ہے، اس سے باز آ جاؤ. اللہ کی وعدانیت کو قبول کر لو، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ. لوگوں فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ. طارق فرماتے ہیں ایک شخص یہ اعلان کرتا ہوا جا رہا، اس کے پیچھے ایک قد آور اونچا سفید چوغا پہنے ہوئے شخص ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے جا رہا ہے اور دو کام کر رہا ہے. ایک کام یہ ہے پتھر مارتا ہے، زخمی کرتا ہے، لہو لہان کرتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے لوگوں اس کی بات نہ سننا، لوگوں اس کی بات نہ سننا، لوگوں اس کی بات نہ ماننا. الیاذ باللہ یہ جھوٹا ہے. کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے آپ سے سچا شخص ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے. ذوالحجاز کی منڈیوں میں کہتا ہے لوگوں یہ جھوٹا شخص ہے، اس کی بات نہ سنو. وہ توحید کا اعلان کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ جو پیچھے پتھر مارنے والا تھا وہ ابو لہب تھا. نبی علیہ السلام پر اتنی سنگ باری کی، اتنی سنگ باری کی کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک تک زخمی ہو. اب اس کا حال کیا ہو؟ اللہ پاک نے طاعون کے مرض میں مبتلا کیا. عربوں میں مشہور تھا، متعدی مرض ہے، پھیلتا ہے، ایک دوسرے کو لگتا ہے. بیٹوں نے اٹھایا، گھر کی کال کوٹری میں ڈال کر بند کر دیا. عرب کا سردار ہے، لمبے قد والا ہے، طاقت والا ہے، روب والا ہے، دبدبے والا ہے. اولاد نے اٹھا کے بند کوٹری میں ڈال دیا. اب اولاد میں سے کوئی حال پوچھنے جاتا نہیں ہے. دروازہ بند ہے، یہ خود باہر آ سکتا نہیں ہے، تنہا ڈال دیا. اب کوئی خیر خیریت بھی نہیں پوچھتا. کس حال میں؟ خیر خیریت بھی نہیں پوچھتا کس حال میں ہو. وہ مر گئے. وہ مر گیا. 3 دن تک کوئی پتہ کرنے بھی نہیں آیا کہ کس حال میں ہے. جب مر گیا 3 دن کے بعد لاش سے تعفن زدہ بدبو آنے لگی. دیکھا کہ یہ مر چکا ہے. وہی اولاد جو باپ کے اشاروں پر ناچتی تھی، باپ کی بات سن کر جس نے جناب رسول اللہ کی صاحبزادیوں کو طلاق دی تھی، آج وہی اولاد حبشی کرائے کے غلاموں کو لینے بازار جا رہی تھی. بازار گئی، جا کر کرائے کے غلام حبشی لے کر آئے. کہا اس کو اٹھا کر کسی گڑھے میں ڈالو.
حبشی غلاموں نے لکڑیوں کے ساتھ ابو لہب کو اٹھا کر جنگل لے گئے، زمین میں گڑھا کھودا، لکڑیوں کے ساتھ اس کو گڑھے میں پھینکا، اوپر پتھر ڈال کر ہمیشہ کے لیے قصہ تمام کر۔ آج ابو لہب کا نام لینے والا دنیا میں، آج کوئی اپنی اولاد کا نام بھی ابو لہب رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ابو لہب کون تھا؟ کوئی بیگانہ نہیں تھا، کوئی غیر نہیں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا رشتہ دار تھا، قریبی رشتہ دار تھا، خون کا رشتہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا۔ یہ ظلم کرتے تھکتا نہیں تھا، اس کے جور و جفا کم نہیں ہوتے تھے، اس کا دیا ہوا درد ابھی سوا نہیں ہوتا تھا۔ یہ مت خیال کیجئے کہ یہ اکیلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتا تھا، اکیلا اظہار ثانی کا کام کرتا تھا، بلکہ جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی دعوت دی، توحید کا اعلان کیا، مکہ کا ہر کس و ناکس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہو گیا، نبی علیہ السلام کے خون کا پیاسا ہو گیا، ذرہ ذرہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے تیار کھڑا رہتا تھا۔ جب انفرادی طور پر تشدد کارگر ثابت نہ ہوا تو مکہ والوں نے ایک کمیٹی بنائی، مکہ والوں نے ایک کمیٹی بنائی۔ اب کمیٹی میں کن لوگوں کو بلایا؟ جو مکہ کے قبیلیوں کے بڑے بڑے سردار تھے، خاندانی سردار تھے، 25 خاندانی سرداروں کو بلایا گیا۔ اس کمیٹی کا سربراہ ابو لہب کو بنایا، اور بڑے بڑے خاندانی 25 سردار جو ہے وہ اس کمیٹی کے ممبر بنے۔ اس کمیٹی کا مقصد کیا؟ اس کمیٹی کا مقصد کیا تھا؟ شمع رسالت کو بجھانا، شمع رسالت کو بجھانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو بند کرنا، پیغام حق، پیغام دین کو پھیلنے سے روکنا۔ اکیلا جب ظلم کرتے تھک جاتا ہے، اس کا ظلم فائدہ نہیں دیتا ہے، تو پھر ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے، بلا کر کمیٹی بنائی جاتی ہے، پھر کمیٹی ایجنڈا پیش کرتی ہے کہ شمع رسالت کو بجھانا ہے، پیغام حق کو پھیلنے سے روکنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز توحید کو دبانا ہے۔ سب سے مشکل سوال جو مکہ والوں کے سامنے تھا، جو اس کمیٹی کے سامنے تھا، وہ یہ تھا کہ ہم مکہ کے رہنے والے ہیں، ہم تو محمد کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ہم جاتے ہیں، نہ بات سنتے ہیں، نہ مانتے ہیں۔ یہ جو بیوقوف ہیں، جو دور دراز سے آتے ہیں، آ کے محمد کی محفل میں بیٹھتے ہیں، محمد کی بات کو سنتے ہیں، محمد کی بات کو مانتے ہیں، محمد پر ایمان لاتے ہیں، اصل مقصد یہ ہے یہ دور سے آنے والوں کو روکا جائے۔ کیسے روکا جائے؟ ایک سردار بول کر کہتا ہے، اعلان کر دو محمد تو کاہن ہے، محمد تو کاہن ہے۔ ایک خراٹ بڈھا، ولید بن مغیرہ، خراٹ بڈھا بول کر کہتا ہے، میں نے کاہن دیکھے ہیں، میں نے کاہنوں سے ملا ہوں، ان کی محفل میں بیٹھا ہوں، ان سے بات کی ہے، ان سے تعلق رکھا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، میں نے کسی کاہن کو محمد جیسا نہیں دیکھا ہے۔ وہ تک بندیاں کرتے ہیں، محمد کا کلام جو سنتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، لہذا تم میں سے کوئی شخص محمد کو کاہن نہ کہنا۔